الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، یہ بھی سورہ مبارکہ مدنی صورت ہی ہے اور کل 20 رکوعوں پر مشتمل ہے اور 200 آیات ہیں۔ یہ مختلف خطبات میں پھیلی ہوئی صورتیں ہیں، سورہ مبارکہ ہے، اس کے اندر 3 کے قریب کم از کم خطبات ہیں۔ اس کا پہلا جو حصہ ہے جسے انشاءاللہ العزیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس کو سمجھیے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فتح مکہ کے بعد نازل ہوا ہے۔ پس منظر کیا ہے کہ مکہ فتح ہو گیا، حنین وغیرہ بھی فتح ہو گئے، اب ارد گرد کی آبادیوں کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑی قوت کی حیثیت سے اس جزیرہ نما حجاز کے اندر موجود ہیں، لہٰذا اب یہاں کا سسٹم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بغیر چل نہیں سکتا۔ تو یمن اور حجاز کے مابین ایک بستی ہے جسے نجران کہا جاتا ہے۔ نجران یہ بہت بڑی بستی تھی، کہا جاتا ہے کہ 1.25 لاکھ کے قریب اس بستی کے اندر جوان تھے جو جنگی قوت رکھتے تھے۔ پوری کی پوری بستی جو ہے یہ عیسائی تھی اور یہ روم کے سمجھیے کہ زیر دست لوگ تھے۔ ان کا ایک وفد ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا۔ ان کے 3 سردار ساتھ تھے، 2 بڑے بڑے پادری ساتھ تھے اور 60 کے قریب دوسرے لوگ جو ہیں وہ ساتھ تھے۔ انہوں نے ایک طویل عرصہ جو ہے وہ کافی ایام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بحث و مباحثہ جو ہے وہ ہوا، اور یہیں پر پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے احادیث کے اندر کہ مسجد نبوی کے اندر انہوں نے چاہا کہ ہم اپنی عبادت کرنا چاہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی کے ایک حصے کے اندر کہا کہ وہاں پر جا کر آپ اپنی عبادت کو کر سکتے ہیں۔ تو اس پر یہ پہلا حصہ جو ہے وہ بیان کیا گیا۔ اس میں یہ اصل معاملہ جو ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اس کے اندر تعلیمات زیادہ ہیں۔ جیسے ہم نے کہا تھا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے ضمن میں 2 گروہوں کا تذکرہ، تو اس میں سے پہلے گروہ کا تذکرہ سورۃ البقرہ کے اندر آ گیا۔ سورہ آل عمران سورۃ البقرہ ہی کا جوڑا ہے، تو دوسرے گویا کہ جو ولا الضالین تھے نصارہ، ان کی ہسٹری جو ہے پھر اس سورہ مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک خطبہ اس کے اندر غزوہ بدر کے بعد بھی ہے، اور پھر آخری جو اس کی 80 آیات ہیں، سمجھیے کہ وہ تو بڑا ہی سیر حاصل ایک تبصرہ ہے غزوہ احد کے بعد جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اللہ کا نام لے کے سورہ مبارکہ کا آغاز جو ہے ہم کرتے ہیں۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی بھی معبود لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی الحی القیوم، وہ زندہ ہے اور قائم رکھنے والا ہے ہر چیز کا۔ نزل علیک الکتاب بالحق، اے نبی اسی نے نازل فرمائی ہے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ۔ مصدقا لما بین یدیہ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو ان کے ہاتھوں میں ہے۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور اسی نے تورات بھی اور انجیل بھی نازل فرمائی تھی۔ من قبل ہدی للناس، اس قرآن سے پہلے انسانوں کی ہدایت کے لیے۔ وانزل الفرقان، اور اسی نے اب نازل فرمایا ہے الفرقان، گویا کہ الہدیٰ، کامل ٹیکسٹ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حق اور باطل کے مابین کھلا فرق۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، لہم عذاب شدید، ان کے لیے شدید عذاب ہے۔ واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ زبردست ہے انتقام لینے والا۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی شے زمین میں اور نہ ہی آسمانوں میں۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی تو ہے جو تمہاری ماؤں کے رحموں میں تمہاری صورت گری کرتا ہے، تمہارے چہرے بناتا ہے، تمہاری صلاحیتیں مقرر کرتا ہے جیسا چاہے جتنا چاہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم،
اور نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے زبردست اور کمال حکمت والے کے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، اور وہی اللہ ہی ہے کہ جس نے نبی آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے، منہ آیات محکمات، اور اس میں کچھ محکم واضح آیات ہیں، اور یہ سمجھیے کہ اکثریت ہے، جیسے ہن ام الکتاب، اور اصل کتاب کی بنیاد وہی ہے، وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، اور کچھ دوسری ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی ہمارے لیے غیر واضح ہیں۔ ظاہر ہے کہ جس طرح ہم جانتے ہیں کہ ایک تو یہ دنیا ہے جو ہمارے سامنے ہے، اور ایک دوسری دنیا ہے جہاں کی ہر چیز کو ہم بغور مشاہدہ کر سکتے ہیں، اسے سیکھ سمجھ سکتے ہیں، لیکن وہاں کے حوالے سے جو باتیں آئیں گی کما حقہ تو اسے نہیں جان سکتے۔ اللہ کی پنڈلی کی بات ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھوں کی بات ہو، پھر اس جہان کے حوالے سے جو بھی معاملات ہیں وہ اس درجے میں محکم نہیں ہیں، تو ان کے بارے میں اصل رویہ کیا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، پس وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، اب چونکہ یہ مشتبہات جو ہیں ان کی اصل کنہ کو کوئی نہیں جانتا، تو جن لوگوں نے فتنہ برپا کرنا ہے انہوں نے فتنہ برپا کرنے کے لیے انہی متشابہات ہی کا سہارا لینا ہوتا ہے، کیونکہ محکمات کے حوالے سے تو واضح باتیں آ جائیں گی۔ جیسے ایک صاحب سے میری بات ہوئی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ اہل تشیع مکتب فکر کے تھے، تو انہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ کے تو ہاتھ نہیں ہیں، اللہ کے تو پیر نہیں ہیں، لہذا جب وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے خلقتہ بیدی، کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا آدم کو، تو وہ ہاتھ اصلاً حضرت علی کے ہاتھ تھے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مشتبہ بات ہے، اس میں اس طرح کے رنگ بھرنے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں کا مقصد ہی فتنہ برپا کرنا ہے، اشتباہات پیدا کرنے ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف بڑھتے ہیں، جبکہ مومنین کا طرز عمل کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ ابتغاء الفتنہ، تک تلاش کرنے کے لیے فتنہ، وابتغاء تعویلہ، اور اس کی تعویل تلاش کرنے کی حقیقت، اس کی تعویل کو تلاش کرنے میں لگتے ہیں، وما یعلم تعویلہ الا اللہ، حالانکہ کوئی نہیں جانتا ان کی حقیقت سوائے اللہ کے، والراسخون فی العلم، اور وہ لوگ کہ جنہیں رسوخ والا علم حاصل ہوا ہے، یقولون آمنا بہ، وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، کل من عند ربنا، سب کا سب ہمارے رب ہی کی طرف سے آیا ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اصل معاملہ یہ کہ فوکس انہی چیزوں پہ ہے جو محکم ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند، اور یہ عقل مند لوگوں کی سمجھیے آگے دعا ہے کہ جو نقل کی ہے اللہ تعالیٰ نے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے رب ٹیڑھا نہ کر دے ہمارے دلوں کو اس کے بعد کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی، وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور ہمیں عطا فرما خاص اپنی طرف سے رحمت، إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ، اور بے شک تو ہی سب سے زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ربنا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اے ہمارے رب بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک ایسے دن کہ جس کے آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا فاولئک ھم وقود النار، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا ہے کام نہیں آئیں گے ان کے اموال اور ان کی اولادیں اللہ کے سامنے کچھ بھی، اور وہی جہنم کا ایندھن ہے۔ عام طور پر انسان اللہ تعالیٰ کی معصیت انہی رشتے ناتوں ہی کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے، تو فرمایا کہ اصلاً یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ایک ناکامی کا باعث بن جائے گا۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے روش تھی آل فرعون کی اور ان کی جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، فرعون ہوں یا ان سے پہلے کی جو اقوام آئی ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، ان سب کا طرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے ہماری یعنی اللہ کی آیات کا انکار کیا، جھٹلایا انہیں۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو پس اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی بنیاد پر انہیں پکڑ لیا،
واللہ شدید العقاب، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالی سخت سزا دینے والے ہیں۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اے نبی آپ ان سے ارشاد فرمائیے، اے وہ لوگوں جنہوں نے کفر کیا ہے، ان قریب تم مغلوب کر دیے جاؤ گے اور جمع کیے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور یقیناً جہنم بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیۃ فی فئتین التقطا، یقیناً تمہارے لیے عبرت کی نشانی ہے دو جماعتوں میں جو کہ آپس میں ٹکرائیں۔ یہ غزوہ بدر کے بعد جو کچھ آیات یہ ہیں جو نازل ہوئی ہیں، اور وہ انالیسز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ کفار جو ہیں وہ مغلوب ہو جائیں گے، اس کے بعد یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جس طرح ابھی تم نے دیکھا ہے کہ غزوہ بدر کے اندر وہ ائمۃ الکفر کہ جن کے ہاں بڑا کبر تھا اور بڑا گھمنڈ تھا انہیں، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ فئۃ تقاتل فی سبیل اللہ، ان میں ایک جماعت تو وہ تھی جو اللہ کے راستے میں لڑ رہی تھی، وَأُخْرَى کافرۃ، جبکہ دوسری جماعت طاغوت کے راستے میں لڑ رہی تھی۔ یرونہم مثلیہم رأی العین، اور دیکھ رہے تھے مسلمان انہیں اپنے سے دو چند اپنی آنکھوں سے۔ واللہ یعید بنصرہ من یشاء، اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس بدر کے معرکے میں یقیناً عبرت ہے آنکھوں والوں کے لیے، جو دیکھنے والے ہیں انہیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جو مادی قوت ہے اس کی ایک حقیقت ہے، لیکن اصل اہمیت اللہ تعالیٰ کی مدد کی ہے، اللہ کی نصرت و اعانت کی ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، اب چونکہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کا تذکرہ فرمایا اور جہاد اور قتال کے راستے میں پیروں میں جو بیڑی بننے والی شے ہے وہ دنیا کی کچھ مرغوبات ہیں، وہ چیزیں کہ جو فطری طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کے اندر ڈالی ہوئی ہیں۔ لفظ مزین جو ہے اس کا ترجمہ یوں سمجھ لیجئے کہ خوشنما کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے، گوند دی ہے، جیسے آپ آٹا ہے، تھوڑا سا آٹا لیں اور اس کے اندر نمک ڈالیں اور اس کو گوند دیں، اب کہیں کہ آٹے اور نمک کو علیحدہ علیحدہ کر لے تو ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر کچھ محبتوں کا تذکرہ ہے تو گویا وہ محبتیں انسانی فطرت کے اندر گوندی گئی ہیں، وہ نکل نہیں سکتی، نکالنا مقصود بھی نہیں ہے، مقصود یہ ہے کہ انہیں صحیح راہ عمل مل جائے۔ وہ جو بات ہم کل پڑھ کر آئے ہیں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ کیفیت حاصل ہو جائے، یہی معبود نہ بن جائیں، یہی مطلوب و مقصود نہ بن جائیں، باقی محبت تو یہ رہے گی۔ کہتا فرمایا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّہَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے محبت خواتین کی اور بیٹوں کی، وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، اور ڈھیروں سونے چاندی کی، گویا کہ جمع کیا ہوا سونا چاندی ان کے ڈھیر ہوں، ان کی محبت جو ہے وہ بھی موجود ہے۔ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ، اور نشان لگے ہوئے گھوڑے یعنی سواریاں بہتر سے بہترین، یہ بھی انسان کی فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت جو ہے وہ بھی رکھی ہے۔ والانعام والحرث، اور چپائے اور کھیتیاں، پنجابی میں کہنے مال ڈنگر، ان کی محبتیں جو ہیں وہ بھی مزین ہیں۔ فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب دنیاوی زندگی کا سامان ہے، دنیا کے اندر جو بھی یہ چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے برتنے کے لیے عطا فرمائی ہیں، اس کا مالک کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات سب پر آیا ہے کہ جس روز اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو بنایا تھا اور جتنا سونا یہاں پر اس نے پیدا کیا تھا آج بھی اتنا ہی ہے، کوئی شخص ایک تولہ سونا بھی یہاں سے لے کر جا نہیں سکا۔ تو مطلب کیا ہے کہ یہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ ہاں اللہ کے پاس جو ہے واللہ عندہ حسن المآب، اللہ کے پاس ہے بہترین ٹھکانہ۔ قل اونبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی فرمائیے کیا میں تمہیں بتاؤں وہ چیز جو ان ساری چیزوں سے بہتر ہے۔ اب سونے چاندی کے ڈھیر سے بھی بہتر چیز آنے والی ہے،
یقین کرنے کی بات ہے، قرآن نے تو کہہ دیا نا کہ ان سے بھی بہتر ہے، بڑی بڑی سواریوں سے بھی بہتر ہے، مال ڈنگر سے بھی بہتر ہے۔ وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا، وہ لوگ کہ جنہیں تقوی و پرہیزگاری کی دولت میسر آ گئی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرنا جن کے ہاں یہ جذبہ پیدا ہو گیا، تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے بہتر ہے جن کے پاس وہ اموال موجود ہیں۔ عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار، ان کے رب کے پاس ایسے باغات ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ بڑھیا نعمتیں اللہ تعالیٰ آخرت کے اندر عطا فرما دیں گے۔ اور پھر یہ چونکہ یہاں پر معاملہ تھوڑا ہے، وہاں پر فرمایا کہ ہمیشہ ہمیش کے لیے دے دیں گے، اور پھر وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور یہ کہ ان کے لیے پاکیزہ جوڑے بھی ہوں گے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی بھی انہیں حاصل ہوگی۔ یہ سب سے قیمتی شے ہے، یعنی قرآن کریم کے آخر میں جا کر یہ بات آئے گی۔ اللہ کی رضا و خوشنودی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جائے، جیسے فرمایا ہے قرآن کریم نے وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طُہُورًا، خود رب تعالیٰ انہیں پاکیزہ شراب جو ہے وہ عطا کرے گا۔ یہ کچھ وہاں پہ جو ہے وہ ملنے والا ہے، تو فرمایا کہ تقوی ہی کی وجہ سے وہ چیزیں حاصل ہونے والی ہے، تو وہ ان چیزوں سے بہتر ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ للذین یقولون ربنا اننا آمنا، اب اللہ کے بندے ہیں، ان کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے بندے یوں دعا کرتے ہیں، اے ہمارے رب یقیناً ہم ایمان لے آئے، فاغفر لنا، پس فرما دے ہمارے گناہوں کو معاف، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں آگ کے عذاب سے، والصابرین، اور وہ صبر کرنے والے ہیں، والصادقین، اور وہ سچے ہیں، والقانتین، اور اللہ تعالیٰ کی تابعداری و بندگی کرنے والے ہیں، والمنفقین، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنے والے ہیں، والمستغفرین بالاسحار، اور صبح کے وقت جب نیند خوب آتی ہے اس وقت جاگ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ سے مکالمہ اور مخاطبت جو ہے وہ کرتے ہیں۔ شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں۔ گواہی دی ہے اللہ نے کہ نہیں ہے کوئی بھی اس کے سوا معبود، والملائکۃ، اور یہی گواہی فرشتوں نے بھی پیش کی ہے، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور جتنے علم والے ہیں انہوں نے بھی اس گواہی کو پیش کیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے، قائمًا بالقسط، اور وہی عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ پوری کی پوری کائنات ایک عدل کے آسرے ہی پہ چل رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ اوپر کا سارا جو نظام ہے یہ سارا کا سارا کششی کا چکر ہے، ذرا بڑھ جائے یا کم ہو جائے تو پوری کی پوری کائنات جو ہے وہ اڑ جائے۔ اسی طرح نیچے اوپر کا سامان جو ہے جس سے یہ دنیا چل رہی ہے، یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، اور اس میں تھوڑی سی لبرٹی جو انسان کو دی ہے، ان کو ساتھ میں مینیفیسٹو دیا ہے کہ اسی کے تحت عدل جو ہے وہ قائم ہو جائے گا۔ جس طرح آسمانوں پر عدل قائم ہے اور چیزیں سموتھلی چل رہی ہیں، اسی طرح یہاں پر بھی عدل قائم ہو جائے گا۔ اللہ عدل کو قائم کرنے والا ہے۔ لا الہ الا هو العزیز الحکیم، نہیں ہے کوئی بھی معبود اس کے سوا، وہ زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ اسلام کا مطلب فرما برداری ہے، تو گویا زندگی گزارنے کا وہی ڈھنگ بہتر ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہو۔ اس کا آسان سا ترجمہ یہ ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور اختلاف نہیں کیا انہوں نے جنہیں دی گئی تھی کتاب، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر اس کے بعد کہ آ چکا تھا ان کے پاس صحیح علم، سرکشی کرتے ہوئے آپس میں۔ یہ الفاظ کتنی مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے لیے دہرائے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو جانتے تھے، پہچانتے تھے، باہمی ضد اور سرکشی کی وجہ سے حق کو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو کبھی بھی کسی سے اتنی بغض و عداوت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان
اس بغض و عداوت میں اتنا آگے چلا جائے کہ حق ہی کا دامن جو ہے وہ چھوڑ دے. کسی قوم سے، کسی شخص سے اتنی زیادہ نفرت جو ہے وہ کرنا مناسب نہیں ہے. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اور جو کوئی بھی انکار کرتا ہے اللہ کی آیات کا تو بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، پھر بھی یا نبی اگر یہ جھگڑا کرتے ہیں آپ سے، فَقُلْ، تو آپ کہہ دیجئے أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، کہ میں نے اپنے چہرے کو اللہ تعالیٰ کے لیے جھکا دیا ہے. اب اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوگا، جیسے بھی بات ہوگی اسی طرح سے میرے معاملات جو ہیں وہ چلیں گے. وَمَنِ اتَّبَعَنِي، اور انہوں نے بھی جو پیروی کر رہے ہیں میری. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے سامنے، اور مومنین کا معاملہ بھی یہی ہے، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں. قُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نبی پوچھئے ان سے جنہیں دی گئی ہے کتاب. وَالْأُمِّيِّينَ، اور یہ دوسرا گروہ امیین مشرکین مکہ کے بارے میں یہ لفظ جو ہے وہ آتا ہے. أَأَسْلَمْتُمْ، کیا تم بھی اللہ کی فرما برداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پس اگر تم بھی فرما برداری کو اختیار کر لو تو یقیناً ہدایت پر آ گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ رخ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو نبی بے شک آپ کے ذمے صرف پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ سبحانہ و تعالی خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق، بے شک جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق. وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ، اور قتل کرتے ہیں انہیں بھی جو حکم دیتے ہیں عدل کرنے کا لوگوں میں سے. فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، تو نبی خوشخبری دیجیے انہیں دردناک عذاب کی. اللہ تعالیٰ کے بارے میں آیا قائمًا بالقسط، تو عدل کو قائم کرنا ہر سطح پر، یہ اللہ کے خلیفہ ہونے کی حیثیت سے اولین انبیاء کی اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور جو شیاطین ہی کے چیلے چانٹے ہیں ان کو یہ عدل کبھی بھی پسند نہیں آتا. اور ظاہر ہے کہ اس پر تو تاریخ انسانیت بھری پڑی ہے کہ جو کوئی بھی عدل کی بات کرتا ہے، استعماری قوتوں نے کہاں اسے زیادہ عرصہ زندہ رہنے دیا ہے. تو فرمایا جو کچھ کوئی بھی یہ کرے کہ عدل کے راستے کے اندر رکاوٹ بنے تو ان کو خوشخبری دیجئے دردناک عذاب کی. اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا و آخرت کے اندر اپنے اعمال ضائع کر لیے. وما لہم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے نبی کہ آپ نے نہیں دیکھا ان کو کہ جنہیں دیا گیا ہے کتاب میں سے ایک حصہ. یدعون الی کتاب اللہ، جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ کی کتاب کی طرف. لیحکم بینہم، تاکہ یہ جو اختلاف ہے ان کو ختم کر دیا جائے، اس کا حل کیا جائے، فیصلہ کیا جائے. ثم یتولی فریق منہم، تو رخ پھیر لیتا ہے ایک گروہ ان میں سے. وہم معرضون، اور وہ تو ہیں ہی اعراض کرنے والے. ذالک بانہم قالوا، یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہرگز ہمیں نہیں چھوئے گی آگ لیکن گنتی کے چند دن. یعنی انسان اتنا جری کیسے ہو جاتا ہے؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ جانتے بوجھتے، جیسے قرآن نے کہا فما اصبرہم علی النار، کہ کس طرح آگ پر صبر کیے بیٹھے ہیں. انسان سوچتا ہے کہ اس قدر جری کیسے ہو جاتا ہے آدمی. اس بات کو بھی سمجھیے کہ انسان پہلے اپنی خواہشات کے مطابق کچھ نظریات گھڑتا ہے، پھر نظریات پر جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے اور ایک دو نسلیں گزر جاتی ہیں، اب اصل دین کہیں جا کر پاتال میں گم ہو گیا، یہی اصل شے بن کے رہ جاتا ہے. لہذا پھر نجی محفلیں ہوں، کوئی اکٹھ ہو، کوئی دینی ایک دوسرے کو سیکھنے سمجھانے کی باتیں ہوں، اس میں انہی کا تذکرہ ہوتا ہے، انہی جو خود ساختہ عقائد و رسومات بنا لیے جاتے ہیں،
انہی کو بار بار دہرا کر اپنے دل کو گویا اس کے اندر دل کے اندر ان کو پورا ہیمر کیا جاتا ہے، اور یہی پھر وہ نظریات ہیں جن کے تحت انسان جری ہوتا ہے اور جیسے چاہے پھر وہ زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے۔ تو اہل کتاب کے ہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو گنتی کے چند دن، تو چند دن ہم جہنم میں بسر کر لیں یہ ہمیں قبول ہے۔ ہاں کسی دوسری قوم کے شخص کو بنی اسماعیل میں سے جو ہوں ان پر اللہ کا کلام نازل ہوا ہے اس کو قبول کر لیں، یہ ہمارے لیے گوارا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ یہ کہتے ہیں کہ تم نے اللہ سے کوئی عہد نہیں لیا، ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جاؤ گے، لیکن ان کے اپنے عقائد اس قدر مضبوط ہیں کہ یہ بات ان کے کانوں تک پہنچتی نہیں ہے، اور یہی عقائد و نظریات گویا کہ اصل دین کی صورت جو ہے وہ اختیار کر جاتے ہیں۔ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور دھوکہ دیا ہے انہیں ان کے دین میں ان باتوں نے جو انہوں نے خود ہی گھڑ لی، جن کی کوئی ریالٹی کوئی حقیقت تھی ہی نہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، پھر کیا حال ہوگا جب ہم جمع کریں گے انہیں ایک ایسے دن کہ جس دن کے آنے میں کوئی شبہ کوئی شک نہیں ہے۔ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، اور اس دن ہم دے دیں گے ہر جان کو اس کی کمائی جو کچھ بھی اس نے کمایا ہے۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کسی درجے میں کوئی بھی ظلم جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اب یہ بھی جو بات آ رہی ہے یہ بھی ایمان بالقدر کے ضمن میں بڑی اہم ہدایت ہے کہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ کے نبی سے کہلوایا گیا ہے، اے نبی عرض کیجئے کہ کل بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، ہاں وہ اپنی بادشاہت میں سے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ بڑے عہدے جو ہے وہ عطا کر دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ کل اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ اگرچہ کہ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ بسا اوقات انسان پر ظلم و زیادتی کی وجہ سے بھی اللہ کا عذاب آتا ہے، لیکن جہاں پر جس سینس میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان کے لیے جو کچھ پسند کرتا ہے اسی کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ جیسے آگے آ رہا ہے بیدک الخیر، اس کے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ لہذا انسان پر جو بھی حالات آ جائیں وہ صبر و استقامت کا مظاہرہ کرے۔ اس ضمن میں قرآن کریم نے کتنی مقامات ہیں جن کے اندر یہ ہدایت عطا فرمائی ہے کہ ظاہری اعتبار سے بسا اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ معاملہ نہ ہوتا تو شاید بہتر ہوتا، لیکن یہ کہ بہرحال بعد میں پتہ چلا نہیں اسی کے اندر خیر ہے۔ جیسے دیکھیے کہ اما عائشہ طیبہ طاہرہ پر بدکاری کی تہمت کا لگ جانا، یہ کتنی سخت بات ہے، اس سے بڑا اور کیا ستم ہوگا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ڈائریکٹ حرم پہ حملہ ہے جو کہ کیا گیا۔ تو قرآن نے اس کے بعد جب یہ سارے احکامات عطا فرمائے تو فرمایا کہ یہ کچھ جو پروپیگنڈا مسلمانوں تمہارے خلاف ہوا ہے اسے اپنے لیے شر نہ سمجھو، بلکہ اس کے اندر تمہارے لیے خیر ہے۔ اور اسی کے ذریعے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہر کام میں سمجھیے کہ ہمارے لیے خیر اور بہتری ہی ہوتی ہے۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، تیرے ہاتھ میں ہے ساری بھلائی، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی داخل کرتا ہے رات کو دن میں اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، اور تو ہی نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے اور نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور جس کو تو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے بے حساب رزق۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، تو چاہیے مومنوں کو کہ کافروں کو اپنا دوست مومنوں کو چھوڑ کر نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ،
جس نے کیا ایسا تو نہیں رہا اس کا کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے تعلق، الا ان تتقوا منهم تقاتا ويحذركم الله نفسه والى الله المصير، سوائے اس کے کہ تم واقعی بچنا چاہو ان کے شر سے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اپنی ذات سے، اور اللہ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ، اے نبی فرمائیے کہ اگر تم چھپاؤ جو تمہارے سینوں میں ہے یا اسے ظاہر کر دو، اللہ اسے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، اور جس دن پائے گی ہر جان اس کو جو اس نے عمل کیا نیکی میں سے حاضر کیا ہوا، وما عملت من سوء، اور جو اس نے عمل کیا برائی میں سے، تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور ہر جان چاہے گی کہ کاش اس کے اور اس کے عمل کے درمیان ہو بہت دور کا فاصلہ۔ افروز اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب پورا کا پورا کچا چٹھا کھول کر ہاتھ میں پکڑا دیں گے تو افروز انسان کہے گا کہ یہ میرے جو اعمال ہیں مجھ سے کہیں دور لے جائیں، یہ مجھے نہ ہی ملے۔ واللہ رعوف بالعباد، اور بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی مہربان ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اب یہ اتباع رسول جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حیثیت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ مشرکین مکہ اور بالخصوص یہود جو ہیں ان کا تو یہ پوری طرح سے کلیم تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ہم سے محبت کرتا ہے، لہٰذا ہم اتنے انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، نسل میں سے ہیں، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ بھی لائے تو ہم اتنے انبیاء کو تو مانتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ مسلمانوں کے اندر بھی، منافقین کے ہاں بھی اس دور کے اندر یہ مسئلہ موجود رہا کہ وہ کہتے تھے کہ ہم کتاب اللہ کی تو اطاعت کریں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے جیسے بشر ہیں ان کی اطاعت کیوں کریں، اور سمجھیے کہ اسی کا تسلسل ہے منکرین حدیث کہ جن کا کہنا یہ ہے معاذ اللہ کیا حضور تو گویا ایک ڈاک دینے کے لیے تشریف لائے تھے، وہ چلے گئے، ڈاک موجود ہے، اصل شے تو یہ ہے۔ تو یہ سمجھیے کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بغض و عناد جو ہے یہ کسی طور پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو گوارا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بغیر وہ ڈیوائن سکیم جس کے تحت پوری ہدایت ملنی ہے انسانوں کو وہ حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی گویا کہ اسکیم کے اندر خلل ڈالنے والی شے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو، نبی آپ ان سے ارشاد فرمائیے کہ اگر واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی، تو میری پیروی کرو۔ گویا حضور کی پیروی ہی محبت خداوندی کا مظہر ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی نہیں ہے تو پھر نعرے ہی ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ اچھا، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، یعنی کہاں یہ کہ تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محب ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر رسول کی اتباع کرو گے تو اللہ کے محب نہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے، اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے محبوب بن جاؤ گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بخشنے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی فرمائیے اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر تم نے رخ پھیر لیا، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا یہ تو دین کا لازماً تقاضا ہے،
اور جو کوئی اطاعت بھی نہیں کرتا تو گویا اس کے لیے تو یہاں پر کفر کا فتویٰ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا، جبکہ انہی آیات کے اندر ایک لفظ اطاعت کا آیا تو دوسرا اتباع کا آیا ہے۔ ان کے مابین جو فرق ہے وہ بھی سمجھ لیجئے۔ اطاعت ہوتا ہے حکم کی، اطاعت ہوتی ہے حکم کی، تو کوئی حکم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے آ گیا، اب اس پر عمل کرنا یہ لازمن ہے۔ لیکن اتباع اور شے ہے۔ اتباع کیا ہے؟ چاہے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے وہی کچھ کرنا، الا یہ کہ کسی کام سے آپ روک دیں، تو جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرے بین وہی کرنا، یہ اتباع ہے۔ اور یہ ہے کہ جو خداوند کا محبوب بنانے والی شے ہے۔ اطاعت تو لازمن ہے، وہ تو کرنی ہے، اور وہ بھی کامل اطاعت، لیکن اتباع وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہو یا نہ دیا ہو، جس طرح سے آپ نے زندگی بسر کی ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی ملنے کے لیے آئے اس حال میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریباں کا بٹن کھلا ہوا تھا۔ پھر اس صحابی نے ساری زندگی اپنے گریباں کا بٹن بند نہیں کیا، اس نے کہا میں نے اللہ کے نبی کو ایسے ہی دیکھا ہے، یہ فرض تو نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لاتعداد ایسے معاملات منسوب ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر کیا، آپ نے ایک جگہ پر اونٹنی روکی اور کچھ دیر سستائے، وہ جب بھی وہاں سے گزرتے اونٹنی کو روک کے کچھ دیر ضرور وہاں پر ٹھہرتے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کرتے دیکھا ہے۔ تو یہ تو ہے چھوٹی اطاعت و اتباع۔ اس سے ذرا اوپر چلے جائیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر 40 برس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دور کے بہترین بزنس مین تھے، لیکن 40 برس کے بعد جب وحی کا آغاز ہوا ہے تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قطعاً کوئی بھی مال کمانے کے لیے ایکٹیویٹی نہیں کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ساری زندگی اسی مشن میں لگ گئی کہ اللہ کا کلمہ بلندتر ہو جائے۔ اسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پریورٹی نمبر 1 رکھا ہے۔ اسی کے لیے بدر بھی ہے، اسی کے لیے احد بھی ہے، اسی کے لیے طائف کے اندر پتھر بھی ہے، اور اسی کے لیے شیب ابی طالب کے اندر 3 سال کی قید بھی ہے۔ اسی مشن کو پورا کرنے کے لیے بچیوں کو طلاقیں بھی ہوئیں، اسی مقصد کی تکمیل کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی ٹوٹے ہیں۔ اسی کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا وطن جو ہے وہ چھوڑنا پڑا، لیکن یہ کہ آپ اسی میں لگے رہے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا جو مقصد و مشن تھا وہی میرا مقصد و مشن بن جائے۔ اللہ کرے کہ جیسی آپ کی صبح اور شامیں تھی اس سے ملتی جلتی میری بھی صبح اور شامیں ہو جائیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے اندر لوگوں کا محبت تھی اور ان کو ظلم کے اندھیروں سے نکال کر توحید کی روشنی میں لانا تھا، میرا مشن بھی وہ بن جائے۔ اگر یہ ہو جائے تو یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کا حق اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق دے۔ اب یہ سورہ مبارکہ کا اگلا حصہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور اس میں وہ جو نجران کے لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ڈائریکٹ مکالمہ ہے۔ مسئلہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسائل پیدا ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کی ڈیبیٹس جو ہیں وہ چلتی رہیں۔ اس پر پھر آگے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پورا احوال جو ایک مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ واقعہ یہاں پر بیان فرما دیا، اسے انشاءاللہ لذیذ پڑھتے ہیں۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے چن لیا آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم اور آل عمران علیہم السلام کو تمام جہان والوں پر۔ آدم علیہ السلام کے بعد پھر جناب نوح کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے لیے چنا، اسی سے پھر آگے جا کر جناب ابراہیم
اور انہی کی نسل میں جا کر پھر حضرت موسیٰ اور ہارون اور پھر اسی سے آل عمران جو ہے وہ سارا کا سارا چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو اسپیشل چنا ہے نبوت اور رسالت کے لیے۔ ذریۃ بعضھا من بعض، اور وہ ایک دوسرے کی نسل ہی میں سے تھے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ اذ قالت امرأۃ عمران، جب عرض کی حضرت عمران کی بیوی نے، یہ حضرت عمران اصلاً بی بی مریم سلام علیہا کے والد صاحب ہیں، تو ان کی اہلیہ جو ہیں وہ پریگننٹ ہو گئی، تو انہوں نے اسی حمل کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی ہے، رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، اے میرے رب بے شک جو میرے پیٹ میں ہے میں اسے تیری نظر کرتی ہوں، یعنی اس بچے کو میں تیرے راستے کے لیے وقف کرتی ہوں، فتقبل منی، تو بس میری طرف سے اس کو قبول فرمائیے، انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی خوب سننے والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ فلما وضعتھا، اب جب ان کی یہ عمر پوری ہوئی حمل کی تو بچی جو ہے وہ پیدا ہوئی، قالت رب انی وضعتھا انثی، ظاہر ہے کہ انہوں نے تو بیٹے کا ذہن کے اندر کیا تھا کہ بیٹے کو اللہ کے راستے میں نظر کر دوں گی، اب بچی کو نظر کرنا کوئی آسان تو نہیں ہوتا، تو کہا اللہ میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی۔ اللہ فرماتے واللہ عالم بما وضعت، اللہ جانتا ہے کیا پیدا ہوا ہے، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، اور کہاں ہو سکتا ہے کوئی لڑکا اس لڑکی جیسا، اگرچہ کہ لڑکی عطا کی ہے لیکن بڑی بیش قیمت لڑکی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَا، اس نے عرض کی بے شک میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں اسے آپ کی اور اس کی اولاد کو بھی مردود شیطان سے۔ وہ اس میں ایک مطلب تو یہ ایک بات تو یہ ثابت ہوگی کہ اگر انہیں وقف بھی کیا تھا تو شادی کا تصور ان کے ہاں تھا، تبھی تو کہا نا اس کو بھی آپ کی پناہ میں دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی، تو یہ جو تصور آج ان کے ہاں پیدا ہو گیا ہے یہ گویا بعد کی کئی پیداوار ہے، اصلاً اس دور کی یہ پیداوار نہیں ہے۔ آج تو جو خواتین نن کے عنوان سے وہاں پر ہوتی ہیں وہ شادیاں نہیں کرتی۔ دوسری صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی ابن آدم کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے جا کر چھیڑتا ہے، چونک لگاتا ہے، جس سے وہ بچہ روتا ہے، لیکن والدہ کی اس دعا کی برکت سے عیسیٰ علیہ السلام اور جناب مریم سلام علیہا کو شیطان نے نہیں چھوا، اور اس دعا کی وجہ سے گویا کہ ابتدائی کے اندر وہ شیطان کے وار سے بھی بچی رہی۔ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ، پھر قبول فرمایا مریم کو ان کے رب نے اچھی قبولیت کے ساتھ، وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، اور پروان چڑھایا انہیں اچھی پرورش کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قبول انہیں اس طرح سے فرما لیا کہ بیت المقدس کے گویا کہ متولی تھے حضرت زکریا علیہ السلام، رشتے میں آپ کے خالو لگتے تھے، تو ان کو یہ دے دی گئی۔ اب بیت المقدس کے اندر بہت سارے کاہن اور بھی موجود تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک چھوٹی سی چیز یہ رکھی کہ وہاں پر پانی کا ایک چشمہ بہتا تھا، کہا کہ سارے کاہن اپنے اپنے اقلام قلم وہ پانی میں ڈال دیں، پانی جس طرف بہتا ہے قلم ادھر ہی بہہ جائیں گے، لیکن ایک قلم واپس آئے گا، تو جس کا قلم واپس آئے گا وہی ہے کہ جو بچی کی کفالت کرے گا۔ لہذا وہ حضرت زکریا کا قلم جو ہے وہ واپس آیا، انہوں نے ہی کفالت کی، اور جب انہوں نے کفالت کی ہے تو وہاں پر جا کر ان کو کوئی پھل وغیرہ ملتے تھے، جو آگے مضمون جو ہے وہ آ رہا ہے۔ وَكَفَّلَهَا زکریا، نگران بنا دیا گیا ان کو، ان کا زکریا علیہ السلام کو، كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زکریا المحراب، اور جب بھی جاتے ان کے پاس زکریا عبادت گاہ میں، وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس رزق پاتے۔ اب یہ بچی انہی کے رحم و کرم پر تھی، وہ چیز وہ بچی کو دے کر نہیں جاتے تھے جو ان کے پاس موجود ہوتی تھی۔ تو انہوں نے ایک دفعہ ان سے پوچھا، قال یا مریم انا لکی ھذا، پوچھا مریم کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس یہ نعمتیں؟
قالت ہوا من عند اللہ، اس پر انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ پہلے بات سورۃ البقرہ کے اندر آ گئی ہے کہ جو برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ حق الیقین کے درجے پر پہنچانے کے لیے بعض ایسے حرکے عادات واقعات سے انہیں گزارتے ہیں جس سے دوسری دنیا کا کوئی نہ کوئی تعارف جو ہے انہیں اس سے حاصل ہو جاتا ہے۔ قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، مریم نے کہا یہ سب اللہ کی طرف سے ہے اور بے شک اللہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے بے حساب رزق۔ اب جب یہ کیفیت انہوں نے دیکھی ہے تو اس سے بھی زیادہ واضح انداز میں سورہ مریم کے اندر انشاءاللہ لذیذ آ جائے گا۔ تو اس پر زکریا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ جناب مریم سلام علیہا کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے پھل عطا فرما رہے ہیں تو انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اور دعا یہ تھی کہ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے تھے لیکن ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ اس پر پھر انہوں نے دیکھ کر گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس کو دیکھ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا طلب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو بھی شرف قبولیت عطا فرمایا، اور بڑھاپے کی عمر میں جناب یحییٰ علیہ السلام جو ہے جنہیں جون بیپٹسٹ کہا جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ، عرض کیا میرے رب عطا فرما مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد، انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی دعاؤں کا سننے والا ہے۔ فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، پھر پکارا زکریا علیہ السلام کو فرشتوں نے جبکہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے عبادت گاہ میں، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، بے شک اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتا ہے آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی، مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ جو تصدیق کرنے والے ہوں گے اللہ کے ایک کلمہ کی، اس سے مراد جناب عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کی گویا وہ تصدیق کریں گے، وسیدہ، اور وہ ہوں گے سردار، وحصورا، اور خواتین سے اپنے آپ کو دور رکھنے والے ہوں گے۔ اس ضمن میں بعض کی یہ بھی آ رہا ہے بلکہ احادیث ہی ہیں کہ یہ والی صلاحیت ان کے ہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھی نہیں تھی۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ ہوں گے انبیاء میں سے، صالحین میں سے۔ وہ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے پورا میسیج، ان کا پورا بایو ڈیٹا جو ہے وہ بھی سینڈ کر دیا۔ قال رب انا یکون لی غلام، اب انہوں نے کہا کہ اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا، وقد بلغنی الکبر، حالانکہ کیا پہنچا ہے مجھے بڑھاپا، وامرأتی عاقر، اور میری بیوی بھی بھانج ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کذالک، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، تو کہا اس فرشتے نے اللہ اسی طرح کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ قال رب اجعل لی آیۃ، اس پر انہوں نے کہا کہ میرے رب مقرر فرما میرے لیے کوئی نشانی۔ قال آیاتک، فرمایا اللہ نے کہ آپ کی نشانی یہ ہے، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، کیا بات نہ کر سکیں گے لوگوں سے 3 دن تک مگر اشارے ہی سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، اور کثرت کے ساتھ اپنے رب کا ذکر کیجئے۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور تسبیح کیجئے اپنے رب کی صبح اور شام۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، اب یہ جناب مریم سلام علیہا اسی بیت المقدس کے اندر جوان ہو گئی، بلوغت کی عمر کو پہنچی ہیں، تو انہوں نے وہاں پر بیت المقدس ہی کے اندر ایک چھوٹا سا حجرہ بنایا کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کر سکیں۔ تو اس میں پھر جناب جبرائیل امین جو ہیں وہ ان کی تنہائی کے اندر مخل ہوئے اور جا کر کہا انا رسول ربک لیہب لکی غلاما زکیہ، یہ سورہ مریم میں فرمایا، اور یہاں پر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے کہ جب کہا فرشتے نے اے مریم بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا ہے، وطہرک، اور پاکیزہ کیا ہے آپ کو، واصطفاک علی نساء العالمین، اور چن لیا ہے آپ کو تمام جہانوں کی عورتوں پر۔ اچھا اب اس میں ایک لطیف سا نقطہ یہ بھی ہے کہ جناب مریم سلام علیہا کی والدہ محترمہ نے اللہ کے ہاں دینے کے لیے دعا مانگی تھی اولاد کی، تو بیٹی پیدا ہوئی۔ اللہ نے کہا کہ یہ بیٹی بیٹوں سے افضل ہے۔ اس کے بعد اصل جس سے دین کو تقویت ملنی تھی یا اصل شے جو دینی مقصود تھی وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے، ان کے ذریعے ہی سے سارے کے سارے معاملات چلنے تھے، لیکن اللہ نے وہ ان کے بطن سے دیے۔ کسے یہ پتہ چلتا ہے کہ خاتون کا اصل جو دائرہ ہے
جیسے اللہ نے کہا تھا نا کہ فکر نہ کرو چاہے بیٹی پیدا ہوئی ہے لیکن اس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہوگا جو سردار ہوگا. تو اس خاتون کا اصل دائرہ کار اگرچہ کہ اسلام کی اگر فلسفے کو دیکھیں تو خواتین نے جنگوں کے اندر بھی حصہ لیا ہے، ستر و حجاب کا خیال رکھتے ہوئے وہ دنیا کے تمام شعبوں کے اندر جا سکتی ہیں، جیسے میں نے حضرت عمر کے بازار کے بارے میں تذکرہ آپ کے سامنے کیا. لیکن اس کا اصل دائرہ کار گھر ہے اور ایک ایسی نسل پروڈیوس کرنی ہے جس کے ذریعے سے انسانیت کو سکون میسر آئے. اور دیکھیے جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کے جو بھی مناقب و فضائل ہیں، جمعے کے ہر خطبے میں ہم پڑھتے ہیں سیدۃ النساء فی العالمین، کہ تمام جہان کی خواتین میں سردار خاتون. تو ان کے فضائل میں سے بھی بڑے فضائل کی ایک بڑی فضل کی ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو وہ بیٹے اور وہ اولاد عطا فرمائی ہے کہ جو پوری انسانیت کے لیے ایک نظیر تھی. تو اصل خاتون کا دائرہ کار یہی ہے کہ اس سے ایسے بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ جس کے ذریعے سے کچھ نہ کچھ وہ معاشرے کا بوجھ اٹھانے والے بچے جو ہیں وہ بن سکیں. فرمایا یا مریم اقنتی لربی کی واسجودی، اے مریم فرما برداری کیجیے اپنے رب کی اور سجدہ کیجیے، ورکعی مع الراکعین، اور رکوع کیجیے رکوع کرنے والوں کے ساتھ. ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا اور کہا کہ یہ غیب کی خبریں ہیں اے نبی جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. وما کنت لدیہم، حالانکہ آپ تو وہاں پر موجود نہیں تھے. اذ یلقون اقلامہم، جب وہ قرآن اندازی کے لیے اپنے قلموں کو پھینک رہے تھے ندی کے اندر. ایہم یکفل مریم، کہ کون ہے کہ جو مریم کی کفالت کرے. وما کنت لدیہم، اور نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس. اذ یختصمون، جب وہ باہم جھگڑ رہے تھے. اب اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجزانہ ولادت کا تذکرہ ہے. اذ قالت الملائکۃ یا مریم، اور جب کہا فرشتوں نے اے مریم، ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، بے شک اللہ بشارت دیتا ہے آپ کو ایک کلمہ کی، ابو عیسیٰ ابن مریم، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. یہ جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلمہ، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کلمہ کن کہہ کے ان کو گویا کہ زندہ کیا، اسی طرح سے والدہ کا جو حصہ ہوتا ہے، ایک عام قاعدہ اور قانون جو ہے بچے کی ولادت کا، اس میں ایک حصہ والدہ کا ہے ایک والد کا ہے. تو والدہ کا حصہ تو اسی طرح سے چلا، یعنی مریم سلام علیہ کے بطن سے اسی طرح نکلے، اسی طرح پیدا ہوئے. لیکن باپ کے ضمن میں جس طرح آدم علیہ السلام کو کن کہہ کے بنایا، اسی سطح پہ اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن کہہ کے ان کو اس ذریعے سے جو ہے وہ پیدا کیا. وجیہن فی الدنیا والآخرہ، ان کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور وہ بڑے رتبے والے ہوں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ومن المقربین، اور ہوں گے اللہ کے مقربین میں سے. ویکلم الناس فی المہد وکہلا، اور وہ گفتگو کریں گے لوگوں سے ماں کی گود میں اور ادھیڑ عمر میں. یہ بات بھی سورہ مریم کے اندر بیان کی ہے کہ ابھی چند گھنٹوں کے تھے اور جب لوگوں نے بڑا شور مچا دیا کہ ہارون کی بہن ما کان ابو کمرا سوم و ما کانت امو کی بغیہ، جب ان پر طعن کیا ہے تو اس پر ابھی چند گھنٹوں کے تھے جناب عیسیٰ علیہ السلام، تو انہوں نے فرمایا انی عبداللہ، بات کی اور پوری کی پوری بات جو ہے وہ سنائی. تو اس کا فرمایا کہ وہ بچپن کے اندر بھی گہوارے میں بھی بات کریں گے اور جب بڑے ہوں گے اس میں بھی بات کریں گے. تو یہ ادھیڑ عمر میں تو سارے ہی لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں، تو اس کا اظہار کس لیے فرمایا؟ اس کو بھی علماء نے بیان فرمایا کہ ادھیڑ عمر میں وہ بات کریں گے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ جوانی کے اندر گویا اٹھا لیے گئے اور پھر اس کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا کے اندر تشریف لائیں گے، اور جب یہ دوبارہ تشریف لائیں گے تو اس میں جب وہ لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے تو شاید اس کو کہا گیا ہے فی المہدی وکہلا ومن الصالحین، اور ہوں گے وہ نیک لوگوں میں سے. اب انہوں نے یہ پوری بات سنی ہے، بیٹا ہوگا، نبی ہوگا، یہ سب کچھ ہوگا. ان کو اپنا مسئلہ تھا. قالت رب ان یکون لی ولد، پوچھا ہے پروردگار میرے ہاں رب، اے اللہ میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا. ولم یمسسنی بشر، کہ آج تک مجھے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. قال کذالک اللہ یخلق ما یشاء، کہا فرشتے نے اسی طرح اللہ پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے.
اذا قضا امرا، جب وہ فیصلہ کرتا ہے کسی کام کا، فانما، تو کہہ دیتا ہے، یقول لہو، کہتا ہے اس کے لیے، کن فیکون، ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ ویعلمہم، اب یہ گویا کہ ان کی ولادت ہو گئی، اور عیسیٰ علیہ السلام جوانی کی عمر میں بھی پہنچ کے بیچ کی ساری تاریخ جو ہے وہ حذف کی، اور آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا جو تذکرہ ہے وہ ارشاد فرمایا۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ سکھائے گا حضرت عیسیٰ کو کتاب اور حکمت، یعنی تورات اور انجیل۔ یہ کتاب ہے، پھر اس کے آگے جو واو ہے یہ واو عطف ہے، گویا اگلی جو چھ ہے وہ اور ہے۔ تو ایک تو انہیں کتاب عطا فرمائی گئی اس سے، اور حکمت عطا کی گئی، اور تورات عطا فرمائی گئی۔ تو تورات کے اندر آپ نے قوانین پڑھے، اور مواعظ جو ہیں اللہ تعالیٰ نے انجیل کے اندر آپ کو عطا فرمائے، اور حکمت و دانائی آپ کی عقل کو عطا فرمایا۔ تو یہ گویا ساری چیزیں جو ہیں ان کو عطا کی گئیں۔ وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وہ رسول بنا کر بھیجے گئے بنی اسرائیل کی طرف۔ اس سے پہلے جناب یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ نبی ہوں گے صالحین میں سے۔ لیکن رسالت سمجھیے کہ ایک ڈیوٹی کا نام ہے کہ بھیجا جانا کسی کی طرف، تو وہ ذمہ داری جناب یحییٰ کی نہیں تھی، وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی۔ انی قد جئتکم بآیات من ربکم، وہ کہیں گے یقیناً میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخوا فیہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے غیر معمولی معجزات جو ہیں وہ عطا کیے تھے۔ ان کا یہ تذکرہ یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں گے لوگوں سے کہ بے شک میں بناتا ہوں تمہارے لیے گارے سے ایک پرندے کی صورت، گویا مٹی کا ایک پرندہ جو ہے وہ بناتے ہیں، پھر اس کے اندر پھونک مارتے ہیں، فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ، تو وہ اللہ کے اذن سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ پھر آگے فرمائے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں تندرست کر دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور کوڑے کو، وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں۔ اس سے بڑا کوئی معجزہ جو ہے اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ، اور میں تمہیں بتاتا ہوں جو تم کھاتے ہو، وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ، اور جو رکھاتے ہو اپنے گھروں میں، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً لَکُمْ، بے شک اس میں نشانی ہے تمہارے لیے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ساری کی ساری نشانیاں جو ہیں وہ انہیں عطا کی گئیں، لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے کہ ان لوگوں نے ان کی بات کو قبول نہیں کیا۔ پھر فرمایا وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور کہیں گے عیسیٰ کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں اس تورات کی جو تمہارے سامنے موجود ہے، وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، تاکہ میں حلال کر دوں تمہارے لیے بعض ایسی چیزیں جو حرام کر دی گئی تھیں تم پر۔ یہ بھی سمجھیے کہ یہود کے علماء کی جو منہ شگافیاں تھیں اور ان کے ذریعے سے شریعت کی اصل شکل جو بدل دی تھی، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کی اصلاح بھی کرنے والا ہوں، گویا کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آیا، اسی شریعت کے اندر جو خرابیاں پیدا ہوئی تھیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے آیا ہوں۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور میں لایا ہوں تمہارے پاس ایک نشانی تمہارے رب کی طرف سے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، تو پس اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَأَطِیعُونِ، اور میری پیروی کرو، إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے تو عبادت کرو اسی کی، هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ وہ دعوت ہے کہ جنہوں نے بنی اسرائیل کے ایوانوں کو لرزا کے رکھ دیا، ان کے ہاں جو جو خرابیاں تھیں آپ ہر جگہ جاتے انہیں جا کر ہائی لائٹ کرتے، جہاں جہاں پر وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل رہے ہوتے وہاں پر جا کر ان کی اصلاح کرتے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے، اور جن کی تاریخ کا حصہ ہے، کتنی مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، کہ انبیاء کو قتل کر دیا کرتے تھے بغیر حساب۔ اس کا کسی درجے میں احساس جو ہے وہ ہو گیا جناب عیسیٰ علیہ السلام کو بھی، لہذا انہوں نے ایک آخری ندا جو ہے وہ لگائی ہے، فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ الْكُفْرَ، پھر جب محسوس کر لیا عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کفر کو،
تو یہ گویا آخری ندا ہے کہ جو انہوں نے سوسائٹی میں لگائی، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہود اور رومی بت پرستوں کی مل کے جو ایک استعماری قوت بنی ہوئی تھی، اس کو انفرادی حیثیت میں تو وہ نہیں توڑ سکتے تھے، لہذا کہا ہے قال من انصاری الی اللہ، پوچھا کہ کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، پوری قوم کو خطاب کیا ہے۔ اب اگر قوم زندہ ہوتی تو ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی، لیکن قوم بھی انہی رہنماؤں کی میت میں رہتے انہی طرح کی ہو گئی تھی، اور بہت کم ہی لوگ تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اس ندا پہ لبیک کہا، جس کی وجہ سے پھر عیسیٰ علیہ السلام سمجھیے کہ ایک باغ کے اندر جا کر روپوش ہو گئے ہیں، اور وہیں سے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ آسمان سے کچھ فرشتے آئے، اور یہ کوئی پالکی سی لے کر آئے، 4 فرشتے آئے اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر وہ اوپر چلے گئے، اور وہیں پر پھر یہ انجیل برناباس کے اندر ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ پوپ کی لائبریری سے یہ کتاب ملی ہے انجیل برناباس، اور اس کے اندر یہ تفصیلات آئی ہیں کہ ان کے جو اپنے خاص ساتھی تھے 12 حواری، ان 12 حواریوں میں سے جب رومی فوجیں اور پولیس آپ علیہ السلام کو تلاش کر رہی تھی تو ان کے جو اپنے قریبی ساتھی تھے ان تک بھی وہ پہنچی اور ان کو ڈرایا دھمکایا، کچھ پیسے کی لالچ دی، تو ایک شخص وہ تھا کہ جس نے کہا کہ وہ جہاں پر روپوش ہیں میں ان کے بارے میں بتا دوں گا، لہذا ان سے بات چیت ہو گئی۔ اب انہوں نے کہا کہ میں جاتا ہوں وہاں پر فلاں جگہ پر، آپ بھی آ جائیے گا، تو جسے میں استاد کہوں گا بس وہی عیسیٰ علیہ السلام ہے، لہذا یہ ان کے ساتھ ڈیل کر کے وہاں پر آیا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ جیسے ان کے پاس پہنچے باغ میں تو وہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اذن سے انہیں آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ اب یہ اندر تھے، اور یہ شخص کے جس نے گویا کہ مخبری کی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسی کی شکل کو عیسیٰ علیہ السلام کی جیسی شکل کا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام اوپر چلے گئے، اب جب یہ باہر آیا ہے تو اس کا حلیہ بالکل عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہو گیا تھا۔ تو بقیہ جو 11 حواری تھے انہوں نے کہا کہ آئیے ہمارے استاد آپ کہاں ہیں، تو جب وہی خاص لقب، جیسے تورات کے اندر ربی کا لفظ ہے انجیل کے اندر، تو جب وہی لفظ کہا تو اس سے رومیوں کو پتہ چل گیا کہ ہاں یہ ہوں گے عیسیٰ، لہذا انہوں نے پکڑا، اور پھر یہی شخص جو ہے وہ سولی چڑھا جسے سولی بہرحال چڑھنا چاہیے تھا۔ تو یہ سارا کا سارا واقعہ ہے۔ فلما احس عیسیٰ منہم الکفر، پھر جب محسوس کیا عیسیٰ نے ان سے کفر کو، قال من انصاری الی اللہ، پوچھا کون ہے میرا مددگار اللہ کے راستے میں، قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو کہا حواریوں نے ہم ہیں اللہ کی راہ کے مددگار، آمنا باللہ، ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، واشہد بأننا مسلمون، اور اے عیسیٰ گواہ رہیے کہ بے شک ہم آپ کے فرما بردار ہیں، ربنا آمنا بما انزلتا، اے ہمارے رب ہم ایمان لائے اس کلام پر جو تو نے نازل فرمایا، وتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین، اور ہم نے پیروی کی پھر رسول علیہ السلام کی، پس لکھ لے ہمیں گواہوں کے ساتھ، ومکروا ومکر اللہ، تو ایک چال چلی یہودیوں نے، گویا انہوں نے یہ پلان کیا، کوشش کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر دے، واللہ خیر الماکرین، لیکن یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بہتر جو ہے وہ تدبیر جو ہے وہ کرنے والا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اب جب ان کو اٹھایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہوا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قرآن کی زینت بنایا ہے۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک، فرمایا اللہ نے اے عیسیٰ بے شک میں آپ کو پورا لینے والا ہوں، ورافعوک الی، اور اٹھانے والا ہوں آپ کو اپنی طرف۔ یہ پورا کا مطلب یہ ہے کہ اصلاً ہوتا کیا ہے کہ روح چلی جاتی ہے، بدن یہیں پہ رہ جاتا ہے، لیکن جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف پورے کے پورے کو گویا کہ اپنے پاس اٹھایا۔ وَمُطَهِّرُوكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور یہ کہ ہم پاک کریں گے تمہیں، میں تمہیں پاک کروں گا ان کافروں سے۔ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یعنی یہاں پر بھی میں آپ کو ان سے پاک کر دوں گا، تو وہ اس کے ذریعے سے آپ بالادست رہیں گے۔ اور یہ بھی فرمایا اور کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی آپ علیہ السلام کی، غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا قیامت کے دن تک۔ وہ اس کے اندر یہ اشارہ موجود ہے کہ آپ کی قوم کو یہودیوں پر غالب رکھوں گا۔ لہذا پھر یہ اتنی سمجھیے کہ بڑی ایک پیشین گوئی ہے کہ پھر پوری تاریخ کے اندر یہی ہوا ہے کہ یہودی کثرت کے ساتھ عیسائیوں کے ہاتھوں سے جو ہیں وہ پٹے ہیں۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے عرصے کے بعد گویا کہ 30 یا 33 عیسوی کو آپ گئے ہیں،
تو سن 70 عیسوی کو ٹائٹس رومی نامی ایک شخص آیا اور اس نے ان کو اس قدر مارا کہ 1,33,000 کے قریب لوگ ایک دن کے اندر قتل کیے، اور ان کا جو معبد تھا سیکنڈ ٹیمپل، اس کو بھی اس نے گرا دیا۔ پہلی دفعہ یہ بنایا تھا جناب سلیمان علیہ السلام نے، اور وہ 587 قبل مسیح کو توڑا ہے بخت نصر نے۔ پھر اس کے بعد جب ذوالقرنین کے ذریعے سے انہیں دوبارہ بخت نصر سے چھڑایا گیا، دوبارہ یروشلم آ کر آباد ہوئے، پھر دوبارہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ انہوں نے تعمیر کیا، لیکن اپنے ان گمراہیوں کی وجہ سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر اللہ کا عذاب ان پہ ٹوٹا، اور اس کے نتیجے میں پھر سمجھے کہ سیکنڈ ٹیمپل جو ہے وہ ان کا ٹوٹ گیا۔ اور پھر یہ اس وقت سے لے کر آج کے 1917 تک سمجھیے کہ یہ اس جگہ سے ملک بدر کر دیے گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس کو فتح کیا تو ظاہر ہے اس وقت وہاں پر عیسائی حکمران تھے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو چاہتے تھے کہ ایک اوپن سٹی سے بنا دیں اور یہ لوگ جو ہیں یہ بھی یہاں پر آ سکے، لیکن عیسائیوں نے جن کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گویا کہ مقابلہ تھا، اپنے معاہدے کے اندر یہ شرط لکھوائی، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ یہاں پر رہ نہیں سکیں گے، ہاں ٹھیک ان کے متبرکات ہیں، اگر کچھ تو یہاں پر آئیں اور واپس جائیں، یہاں پر یہ رہ نہیں سکیں گے، لہذا اس وقت بھی ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی عثمانی خلافت آئی، اس دور کے اندر انہوں نے دوبارہ تقویت پکڑی، دوبارہ قوت پکڑی، اور بڑی کوشش کی کہ خلیفہ عبد الحمید ثانی جو ہیں ان کے پاس گئے کہ جب خلافت عثمانیہ بالکل کمزور تھی، اور جا کر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ خلافت کا جتنا قرض ہے ہم سارا کا سارا قرض جو ہے وہ اتار دیں گے، لیکن یہ کہ ہمیں فلسطین کے اندر رہنے کی اجازت دے دی جائے۔ لیکن ظاہر ہے کہ انہوں نے اس پر اسے بڑا ہی ٹکا سا جواب دیا اور اس کی اجازت نہیں دی۔ پھر اس کے بعد پہلی جنگ عظیم جو ہوئی ہے، تو اس میں پہلی جنگ عظیم کے اندر ترک اور جرمن یہ حلیف تھے، اور دوسری طرف فرانس اور برطانیہ یہ حلیف تھے، اور یہ پھر گئے ہیں برطانیہ اور جرمن کے پاس، اور جا کر ان کو انہوں نے امداد دی، اور ان کے ساتھ مل کر انہوں نے کہا کہ آپ اگر ہمیں وہاں پر رہنے کا کوئی نہ کوئی پرمٹ دلوا دے تو ہم پوری طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر وہیں پر اس دور کا برطانیہ کا وزیر خارجہ جو تھا بالفور، اس نے بالفور ڈکلیریشن کے عنوان سے گویا کہ جب اس میں فتح حاصل کی تو اس کے نتیجے سے ایک قانون پاس کر دیا، جس کے نتیجے میں پھر ان کو یہ اجازت مل گئی کہ یہ فلسطین کے اندر جا کر آباد ہو سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں۔ اور انگریزوں کے چہرے پر یہ سیاہ کلنک ہے یہ معاہدہ کہ یہ کہاں پر رہنے کی اس نے اجازت دی تھی کہ جہاں پر ایک قوم کئی صدیوں سے رہ رہی تھی، وہ آزاد قوم تھی، ایک آزاد ملک کے اندر رہتے ہوئے گویا کہ اس نے کہہ دیا کہ اس ملک کے اندر دوسری قوموں کے، دوسرے ملکوں کے لوگ بھی وہاں پر جا کر آزاد شہری کی حیثیت سے رہ سکتے ہیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت انہوں نے فتح حاصل کی اور یہ غیر منصفانہ معاہدہ جو ہے وہ کر لیا گیا۔ پھر اسی بالفور ڈکلیریشن کے معاہدے کے 31 برس کے بعد دوبارہ 1948 کو انہوں نے اپنا اسرائیل جو ہے وہ بنا لیا۔ اور جب خلافت عثمانیہ ٹوٹی ہے، اس ضمن میں بھی سمجھیے کہ گورے اور یہود کی اس میں چال یہ تھی کہ انہوں نے ترک اور عرب کے درمیان ایک قومی تنازع بنا کر لڑائی جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی۔ حجاز کا والی خلافت عثمانیہ کے تحت ہی شریف حسین تھا، لہذا اس کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہا کہ تم عرب ہو اور وہ ترک ہیں اور تم ان کے زیر دست ہو، لہذا ہم تمہاری سپورٹ کریں گے، اور یہاں پر تمہارا عرب پورا کا پورا حجاز جو ہے وہ عربی ریاست بن جائے گی، اور وہ عثمانی خلافت جو ہے وہ ساری کی ساری ٹوٹ جائے گی اور ان سے واپس آ جائے گی۔ لہذا ایک قومی سا تصور جو ہے اس نے پیدا کیا، اور شریف حسین نامی یہ جو شخص ہے بہرحال تاریخ کا غدار ہے، اسی کے پاس ہند سے مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ تم عثمانی خلافت ہی کے کارندے ہو، لہذا تم آگے بڑھو، ہم ہند کی طرف سے تمہیں کوئی نہ کوئی سپورٹ کریں گے، جس کے نتیجے میں ہم انگریز کے اوپر حملہ آور ہو کر خلافت کو بچا سکیں گے۔ لیکن یہ کسی شریف حسین نے انہیں کہا آپ ٹھہریے، دوسری طرف انگریز کو بلایا اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ کو قید کروا دیا، اور وہ جا کر پھر اسیر مالٹا رہے۔ اور یہ سمجھے کہ اس کے بعد شریف حسین کو اس نے یہ کہا تھا انگریز نے کہ یہاں پر پوری ایک عرب حکومت بن جائے گی، لیکن اس نے اس کی بھی خلاف ورزی کی، اور فلسطین کے اندر بالفور ڈکلیریشن کے ذریعے سے یہودیوں کو بھی انٹر کیا،
اور پھر آل سعود یہ کبھی سمجھیے ایک قبیلہ تھا، پھر ان کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اگر تم ہماری تابعداری اختیار کر لیتے ہو تو ہم شریف حسین کی بجائے تمہیں یہاں پر اپنا نمائندہ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیں گے۔ لہٰذا آل سعود نے آگے بڑھ کر کہا کہ ہم تو آپ کے تابعدار ہیں۔ لہٰذا اس کے بعد پھر آل سعود کے پاس یہ جو سعودی عرب ہے وہ آیا اور یہ قومی قسم کی ریاستیں جو ہیں وہ پیدا ہوئی، اور 1942 کے بعد سمجھیے پھر UNO، اور UNO کے تحت پھر جتنے ممالک جو ہیں وہ آزاد ہوئے وہ سارے کے سارے قومی بنیادوں پر، کوئی مصری ہے تو مصر ان کا ہو گیا، کوئی ترکی ہے تو ترک ان کا ہو گیا، کوئی عراقی ہے تو عراق ان کا ہو گیا۔ اور پھر یہاں پر ایسے نعرے بھی لگے کہ عراق کے حکمرانوں نے کہا ہم نمرودوں کی اولاد ہیں، اور مصریوں نے کہا ہم فرعونوں کی اولاد ہیں مسلمان ہونے کے باوجود۔ یہ سمجھیے نیشنلزم کا وہ بت ہے کہ جس نے اتنی بڑی تباہی مچائی ہے کہ کفر نے اتنی بڑی تباہی نہیں مچائی۔ اور یہ بات بہرحال یہ بھی ایک کہنے کی بات ہے، ہاں بعض لوگوں کا اس آیت کی روح سے یہ بھی ایک خیال ہے کہ اب یہ جو یہودی داخل ہوئے تو یہودیوں کے پیش نظر دوبارہ تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے، اور اسی کے لیے وہ کوششیں کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل بن جائے اور تھرڈ ٹیمپل جو ہے وہ بن جائے۔ اب اس کی طرف جستہ جستہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہمارا ذاتی خیال تو یہی ہے کہ بہرحال تھرڈ ٹیمپل بنے گا نہیں، گریٹر اسرائیل بنے گا نہیں۔ تاریخ جس دہانے پہ ہے اس سے محسوس یہی ہوتا ہے کہ تھرڈ ٹیمپل بننے سے پہلے ہی شاید وہ آخری مارکا جسے آرمگیڈون کہا جاتا ہے یا حدیث کے اندر ہر مجدون کہا جاتا ہے شاید وہ وضع ہو جائے، کیونکہ اس وقت کے جو حالات ہیں اس سے زیادہ کون سے ظلم ہوگا کہ جو اب جو ہونا ہے وہ باقی رہ جائے گا۔ ہاں یہ معاملہ اپنی جگہ کہ اب اس جگہ پر فلسطین کھڑا ہے، دوسری طرف اپنے خطے کے اندر ہم دیکھیں تو دو سمجھیے کہ ایک بڑی قوتیں ہیں مسلمانوں کے پاس، پاکستان اور افغانستان۔ آج ان کے بھی جو حالات ہیں ان کے ہاں بھی ایک قومی سی لڑائی جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے، اور اس ضمن میں سچی بات ہمارا انالیسس یہ ہے کہ کوئی کم نہیں ہے۔ دونوں اطراف سے ایسے ایسے بیانات داغے گئے ہیں، اور دونوں اطراف پہ لڑائی کو بھڑکانے کے لیے ایسے ایسے نمائندے موجود ہیں کہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہاں پر بھی ایک بڑی لڑائی جو ہے افغانی اور پاکستان کی یا پنجابی اور پٹھان کی جو ہے وہ قریب ہے، نظر آتی ہے کہ ہو جائے گی اگر ہوش کے ناخن نہ لیے۔ وگرنہ جہاں کے یہاں سے جس طرح کے بیانات یہاں پر گئے ہمارے قاضی صاحب کی طرف سے، اور جو ہمارے حافظ صاحب کی طرف سے، اور جو ریئیکشن وہاں سے آیا، اور پھر یہاں پر کیپٹن مبین جیسے لوگوں کو جس طرح سے پروموٹ کیا جانا ہے، اس کے نتیجے میں اب یہاں پر بھی ایک نیشنلزم اور اس کے ذریعے سے تباہی اور بربادی جو ہے وہ بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نکلنے کا راستہ کیا ہے کہ پہلے جس طرح امت کی شرادہ بندی ہوئی ہے، قومیت سے اوپر نکل کر اس سے اوپر جا کر امت کی سطح پر دوبارہ جو ہے وہ تشکیل کی جائے ملکوں کی، اور قومیت سے بالاتر ہو کر، یعنی قومیت کو حضور نے جاہلیت کی پکار قرار دیا ہے، اور اپنی قوم کے لیے لڑنا اور اسی جو چیز قوم کے لیے بہتر ہے اسی کے لیے آگے بڑھنا، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظریے سے یہ بالکل متصادم شے ہے، چاہے امامے اور داڑیاں جتنی مرضی بڑی ہوں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیم کے منافی ساری کی ساری چیزیں ہیں۔ بہرحال یہ تھوڑا سا سمجھیے کہ حالات کا انالیسز ہے۔ اس ضمن میں بہتر لوگ وہ ہوں گے، خاص طور پر ایک تو یہ کہ ہر مجدون کے لیے کسی درجے میں یہاں پر تیاری ہو اور یہاں پر اسلامک اسٹیٹ آ جائے، اور یہاں کے جو مضبوط ترین وسائل ہیں وہ اس جنگ کے اندر کھپ جائیں، اور یہ ایٹمی بم جو ہے یہ واقعتاً صحیح جگہ پر لگ جائے۔ اس کے لیے اس ملک کے اندر کوشش کی جائے، ایک ایسی کوشش کو جو ملک کو توڑنے والی نہ ہو۔ اور سیکنڈلی سطح پر پاکستان اور افغانستان کے حالات کے اندر دونوں ملکوں کی قیادتوں کو یہ غور کرنا ہوگا، یہ سوچنا ہوگا کہ جنگ جو ہے اس کے کوئی بہتر نتائج برآمد نہیں ہوں گے، اس کے نتیجے سے مسلمانوں کی بڑی خون ریزی ہوگی، بڑی تباہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس خون ریزی اور اس تباہی سے سب کی حفاظت فرمائے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور فرمایا کرنے والا ہوں ان کو جنہوں نے پیروی کی ہے آپ کی، غالب ان پر جنہوں نے کفر کیا ہے قیامت کے دن تک۔ ایک رائے تو یہی ہے جو ڈاکٹر صاحب کی تھی کہ اس وقت اصلاً یہود ہی ہیں، اگرچہ کہ آگے عیسائی ہیں۔ اب بھی اگر یہود کے پاس قوت ہے کہ ان کے پاس اصل جو اثاثہ ہے وہ عیسائیت ہے۔ آج بھی اگر آپ دیکھیں تو فلسطین کے اندر جو ظلم و بربریت ہو رہی ہے، اگر امریکہ پیچھے ہٹ جائے تو عرب جو ہیں وہ اسرائیل کو نوچ کھائیں گے، اور یہی بات صدر ناصر نے 61 میں کہی تھی۔
اس نے کہا ہم اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں، امریکہ کا نہیں کر سکتے۔ تو اب بھی ان کی پشت پر سمجھیے کہ وہی کھڑے ہیں۔ اور بعض لوگوں کی رائے اس آیت کی روح سے یہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل دشمن اس وقت بھی عیسائی ہے اور وہ اسرائیل پر فائق ہے، غالب ہے۔ اس خطے کے اندر ایک خون خوار بھیڑیے کی صورت میں اسرائیل کو اس نے باندھ کر رکھا ہوا ہے اور وہ اسے سپورٹ کرتا ہے تاکہ مسلمان جو ہیں وہ سٹیبل نہ رہ سکیں، واللہ عالم۔ لیکن دونوں ہی صورتوں میں اسرائیل اس وقت مسلمان جو ممالک ہیں ان کا بدترین دشمن ہے، اور کم از کم ہمارا کم از کم اتنا تو ہے کہ اس کا قومی سطح پر جس قدر ممکن ہو سکے ہم اس کا بائیکاٹ کر دیں۔ ثم الی مرجعکم، پھر میری طرف تم سب کا لوٹنا ہے، فاحکموا بینکم فیما کنتم فیہ تختلفون، تو میں فیصلہ کروں گا تمہارے درمیان اس میں سے تم جس میں اختلاف کرتے رہے۔ فاما الذین کفروا، پس وہ جنہوں نے کفر کیا، فاعذبهم عذابا شدیدا فی الدنیا والآخرہ، تو میں عذاب دوں گا انہیں دنیا میں بھی سخت اور آخرت میں بھی، وما لهم من ناصرین، اور نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی بھی مددگاروں میں سے۔ واما الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، فیوفیہم اجورہم، تو ہم پورا دیں گے ان کا اجر ان کو، واللہ لا یحب الظالمین، اللہ سبحانہ و تعالی ظلم کرنے والوں کو محبوب نہیں رکھتا۔ ذالک نتلوہ علیک من الآیات وذکر الحکیم، یہ ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں جسے نبی آپ پر آیات اور حکمت پر ذکر میں۔ ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح سے ہے۔ خلقہ من تراب، اللہ نے پیدا فرمایا انہیں مٹی سے، ثم قال لہ کن فیکون، پھر کہا ان سے ہو جائیے زندہ انسان، تو وہ ہو گئے۔ الحق من ربک، اے نبی حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آیا، فلا تکن من الممترین، اور آپ نہ ہو جائیے گا شک کرنے والوں میں سے۔ فمن حاجاک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، تو اے نبی جو کوئی جھگڑا کرے آپ سے اس معاملے میں اس کے بعد کہ آ چکا آپ کے پاس اصل علم، فقل تعالوا، تو پھر مباہلہ کر لیجئے۔ یہ مباہلہ کیا ہے کہ دو فریقوں کے ساتھ جب بات ہو رہی ہے، اس میں ایک فریق جھوٹا ہے اور ایک سچا ہے، اور جو جھوٹا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں جھوٹا ہوں، اس پر جو سچا ہے پھر وہ آخری بات کہ کیا، اور پھر کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اب جس شخص کے اندر پہلے سے چور ہوگا پھر وہ بھاگے گا، وہ اس طرح کی دعا نہیں مانگے گا کیونکہ وہ جانتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ لہذا یہی ہوا کہ کافی دن یہ جو وفد ہے وہ ٹھہرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، پھر آخر میں یہ فرمایا کہ نبی ان کو کہیے کہ آپ اپنے بیٹے لے آئیے، ہم اپنے بیٹے لے آئیں گے، آپ اپنی مستورات لے آئیے، ہم اپنی مستورات لے آئیں گے، آپ اپنی جانوں کو لے آئیے، ہم اپنی جانوں کو لے آئیں گے، اور ایک جگہ پر جا کر پھر دعا مانگتے ہیں کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس پہ اپنی لعنت کر۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابناءنا پر جناب حسن و حسین کو ساتھ لیا، اور نساءنا پر جناب فاطمۃ الزہرا سلام علیہا کو ساتھ لیا، اور انفسنا پر خود اور جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور یہ پانچوں کے پانچوں جو ہیں وہ ایک میدان میں گئے، اور اب چیلنج دیا ہے ان کے بڑے بڑے پادریوں کو کہ آؤ اور آ کر دعا کر لیتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا پادری تھا، اور اس نے پھر یہ کہا ہے کہ دیکھو یہ چہرے جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ ہستیاں جو یہاں پر موجود ہیں، اگر ان کے مقابلے میں تم چلے گئے اور تم نے دعا مانگ لی، واقعہ یہ ہے کہ تمہارا نشان ہستی سے مٹ جائے گا۔ لہٰذا کسی طریقے کو کمپرومائز کر لو، ان کی بالادستی کو قبول کر لو، اور ذمہ وغیرہ بن کر چلے جاؤ، اسی میں تمہاری عافیت ہے۔ اور تاریخ شاہد ہے کہ یہ فیصلہ ان کے لیے بہتر رہا۔ اگر واقعتاً وہ دعا کرتے تو شاید عیسائی کے عنوان سے دنیا کے اندر کوئی مذہب نہ ہوتا۔ اب جیسے بھی ہیں زندہ تو ہیں بہرحال۔ تو ابھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، تو فرمائیے آ جاؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اور اپنی عورتوں کو اور تمہاری عورتوں کو، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، اور ہم بھی آئے اور تم بھی آؤ۔ وہ انفسا ہی کے اندر یعنی جان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ نے شامل فرمایا۔ ثم نبتہل، پھر ہم گڑ گڑا کر دعا کریں، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پس بھیجیں اللہ کی لعنت جھوٹوں پر۔ ان ھذا لہو القصص الحق،
بے شک یہ جو ہے یقیناً ہے سچا بیان، وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی بھی معبود اللہ کے سوا، وان اللہ لہو العزیز الحکیم، اور بے شک اللہ ہی یقیناً زبردست ہے اور کمال حکمت والا ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، پھر اگر وہ رخ پھیر لیں تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جاننے والا ہے مفسدین کو۔ الحمدللہ ہمارا یہ سیشن جو ہے مکمل ہوا، اور آیت نمبر 63 تک پڑھا ہے۔ 8 تراویحیں ہوں گی، اس کے بعد انشاءاللہ آخری سیشن ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔